السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عاطف اشرف ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ پچھلے 2 دن میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک کے حالات بہت کشیدہ ہیں اور آج سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1-2 دن پہلے جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس وقت جو نیب نے یہ پلی لی کہ ان کے وارنٹ جو تھے وہ جاری کیے گئے تھے اور 1 مئی کے وارنٹ کی بنیاد کے اوپر انہیں 9 مئی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے باقی کیسز کے سلسلے میں آئے تھے۔ اور عمران خان کے وکیل کے مطابق جب رینجرز ان کو گرفتار کرنے آئی، کوئی 90 کے قریب جو اہلکار تھے وہ دروازے توڑ کے کھڑکیاں توڑ کے انہیں گرفتار کر کے لے کے گئے، تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی نیب کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کہ وارنٹ نیب کے تھے اور عمل درآمد پولیس نے کروایا تھا اور وزارت داخلہ نے ہی اس کو الاؤ کیا تھا، تو جب یہ سپریم کورٹ میں بات پوچھی گئی کہ نیب نے کس طرح کیا اجازت لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کہ ہم ان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، تو اس کا نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد نیب نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں پکڑا، ان کا 8 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ نیب عدالت نے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کارروائی کو قانونی قرار دے دیا اور آج یہی کارروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ڈی جی ایس پی آر نے اور جو نیب عدالت نے قانونی قرار دی تھی، آج وہی کارروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ریورس کریں 2 دن کو پیچھے، تو عمران خان کی عدالت پیشی سے پہلے تک جو ہے وہ کوئی ملکی حالات میں کوئی سچ کوئی خرابی نہیں تھی۔ اچانک سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، دعویٰ بولا جاتا ہے، مین ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے، اس کے بعد گاڑیوں کو، چیک پوسٹوں کو، آرمی ہاؤسز کو نظر آتش کیا جاتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا جاتا ہے۔ مشتل کارکنان پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ریڈ لائنز کو کراس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ریئیکشن کے بعد اسکولوں میں چھٹیاں، کالجز میں چھٹیاں، پھر اگلے دن مزید ٹینشن بڑھتی ہے تو پکڑ دکڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، گرفتار کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما بھی اور کارکنان بھی۔ تقریباً 3000 کے قریب جو کارکنان ہیں وہ اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے گھروں میں ڈیفینیٹلی پریشانی ہے۔ تو ڈالر دیکھ لیں کیا ہوا، ڈالر 308 روپے پہ چلا گیا، جو سونا ہے وہ 2,40,000 روپے تولہ ہو گیا۔ اور اس چھوٹی سی گرفتاری جو کہ نیب کی غلطی تھی، جو کہ تسلیم شدہ غلطی تھی، اس ایک گرفتاری نے، اس نیب کی ایک گرفتاری نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، ٹھیک ہے اگر عمران خان نے کوئی القادر ٹرسٹ میں کوئی اگر کرپشن ہے، اگر انہوں نے کابینہ کو دھوکے میں رکھ کے ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ ایڈجسٹ کی ہے، القادر کی زمین لے کے ان کو بحیرہ ٹاؤن کراچی کیس کے اندر سے انہیں اگر ریلیف دیا ہے، تو اس کیس کی انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح سے گرفتار کرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو اعتماد میں نہ لینا اور وارنٹ جاری ہونا، 1 مئی کو گرفتاری ڈالنا، 9 مئی کو اس وقت جب عدالت لگی ہوئی ہو اور عدالت کے احاطے سے گرفتار کرنا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ انتہائی غیر سنجیدہ ہیں اور غیر دانشمندانہ تھیں اور غیر قانونی تھیں۔ آج سپریم کورٹ میں بھی یہ سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا اس کے جو ان کو نوٹس دیا گیا تھا، کیا عمران خان نے قبل از گرفتاری ضمانت کروائی تھی؟ تو جس کے جواب میں عمران خان کے وکیل نے کہا کہ وہ بایو میٹرک کروانے ہی جا رہے تھے اسی کیس کے سلسلے میں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یعنی کہ یہ موقع بھی نہیں دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ قبل از گرفتاری ضمانت کروا لیں، اور اس طرح سے ایک مشن، جسے کہتے ہیں نا مشن امپاسبل، اٹیننگ دا امپاسبل، اٹین کرنا ہے بس ایک مشن کو، تو وہ کارروائی کی گئی۔ اینی ویز اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب دیکھیں، ہزاروں جو لوگ ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں پولیس کی، سیکورٹی فورسز کی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہ ڈیفینیٹلی انہیں انجام تک پہنچنا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ویسے ہی پکڑے گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ جیلوں میں ہے، کچھ صحافیوں کو جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے، اور جو نیریٹو بنایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کا اور پی ٹی آئی کارکنان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا، اس کے اندر حصہ ڈال رہے تھے کچھ نامور صحافی بھی، کچھ سینئر صحافی بھی اور کچھ سیاستدان بھی، اور اس پراپیگنڈے کا حصہ بن رہے تھے کہ بس اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہم جو ہے وہ بین کر دیں گے۔ اس نیریٹو کا اینٹی عمران اور اینٹی پی ٹی آئی کا جو نیریٹو تھا، اس کا جو مومنٹم بن رہا تھا، وہ آج سپریم کورٹ میں وہ کریش ہو گیا ہے۔ جیسے حکم ہوا عمران خان کی
کو رہا کرنے کا، تو اس کے بعد اب جو سچویشن کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو چکی ہے، لوگ جو ہیں وہ اب ان کو ویلکم کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود تھے، اور اس فیصلے کے بعد عمران خان کل دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے، اور وہاں کا جو فیصلہ ہوا انہیں قبول کرنا پڑے گا ایز پر سپریم کورٹس آرڈر۔ تو اب اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو اس 2 دنوں میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کیا سبق سیکھا، اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کے انالیسس سے پہلے ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہماری ایک کلیکٹیو میموری ہے پوری قوم کی، اسی طرح اداروں کی بھی ایک کلیکٹیو میموری ہے۔ ہم نے جو ادارہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو اس کی ڈومین ہوتی ہے، وہ اس ڈومین کے تھرو معاملات کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ڈومین بعض اوقات غلط ہو جاتی ہے ان معاملات میں جو کہ ان ڈومین میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر قانونی پہلو ہے تو وہ قانونی طور پہ عدالتوں میں حل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آئین کا معاملہ ہے، کوئی پارلیمنٹیرین ایشو ہے، کوئی سیاسی ایشو ہے، اس کا فورم پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ ایڈریس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سیکورٹی ایشو ہے، کوئی بارڈرز پہ ایشو ہے، کوئی امن و امان کا مسئلے مسائل ہیں، کوئی ایکسٹرنل پریشرز ہیں، کوئی ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، تو وہ سارے معاملات ڈیل کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز ہماری جو ہے وہ ہمدن گوش ہیں۔ اسی طریقے سے جو معاملات باقی ایگزیکٹو کے معاملات ہیں ان کے لیے بیوروکریسی اویلیبل ہے، وہ اس کی ڈومین ہے۔ لیکن جب آپ ایک ڈومین کا کام کرنے کے لیے دوسری ڈومین کی جو طاقت ہے وہ یوز کرتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک گرفتاری جو کہ نیب کی غیر قانونی تھی، ایک غیر قانونی گرفتاری سے کتنا لاس ہوا پاکستان کا، کتنی بڑی ایک بدنامی ہوئی پورے ملک میں، پوری دنیا میں کیا میسج گیا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج آمنے سامنے آ گئی ہے اس ایک نیب کی گرفتاری کی وجہ سے۔ اس ایک نیب کی گرفتاری نے عدالتی جو عدالت کے تقدس کی دھجیاں اڑا دیں، اس ایک غیر قانونی گرفتاری نے، اس ایک غیر قانونی گرفتاری نے نیب کے اوپر کوسچن مارک لگا دیا کہ نیب کی اتھارٹی کے اوپر، نیب کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر، کہ نیب آخر اتنا کمزور ادارہ ہے کہ موقع ڈھونڈتا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے، اور اس طرح سے پکڑتا ہے کہ وہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مجرم ہے، اگر ایک ملزم ہے، اگر وہ اس کو پکڑنا ہے تو بڑے نارمل طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے، وارنٹ جاری کریں اس کو، جا کے قانونی طریقے کے ساتھ آپ اس کو معاملہ ہینڈل کریں۔ عمران خان خود سرنڈر کرنے آئے ہیں عدالت میں، اور جو بندہ، جیسے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جو بندہ خود عدالت میں سرنڈر کرنے آ گیا ہے تو وہ خود سرنڈر کر چکا ہے، تو وہاں پہ کسی کو پکڑنے کا جواز بنتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے آج یہ ایک مثال بھی سیٹ ہو گئی کہ عدالت کے اندر جو بھی ملزم آئے گا اس کو کوئی ادارہ، کوئی سیکورٹی فورسز کا ادارہ، کوئی پولیس، کوئی رینجر اسے گرفتار نہیں کر سکتی عدالت کی اجازت کے بغیر۔ تو لیکن اگر یہ ایکٹ ہوا تو اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی نیب کے اوپر آتی ہے کہ نیب نے ایک کیس کو بنیاد بناتے ہوئے جس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ آیا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کرپشن تھی، ڈیل تھی، کیا واقعی کابینہ کو خفیہ رکھا گیا، یہ فیصلہ عدالت نے ابھی کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ملزم کو ایک مجرم کی طرح، ایک ٹیررسٹ کی طرح اٹھا کے مین ہینڈل کرنا، گرفتار کرنا، پھر اس کا جو امپیکٹ پڑا اس کی ذمہ دار سراسر یہ نیب ہے۔ اور چیف جسٹس عطا بندیال نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نیب کا جو یہ ایکشن تھا وہ بالکل ہی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ بلا جواز تھا، اور اس کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہوا تو وہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا۔ تو آگے آج 11 مئی ہے، پھر 12، 13، 14 کو الیکشن کی ڈیٹ ہے جو سپریم کورٹ نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو کیا الیکشن 14 مئی کو ہوں گے؟ ان صورتحال میں، ان حالات میں اب یہ کانٹیکسٹ چینج ہو چکا ہے۔ لائک دیکھیں، اگر پہلے کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں تھے اور ایک ملک میں ایک ایجیٹیشن تھی، پکڑ دکڑ تھی، جلاؤ گراؤ تھا، اب وہ تقریباً پولیس نے اپنا کام کیا، رینجرز نے اپنا کام کیا، لوگوں کو پکڑا، شرف پسندوں کو پکڑا، ان کو جو ہے وہ اپنی اپنی کسٹڈی میں لیا۔ اب نارملی یہاں پہ حالات عمران خان کی ریلیز کے بعد حالات نارمل ہو چکے ہیں، تو اللہ کرے حالات نارمل رہیں۔ اب کل کیا ہوگا، 2 دن بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا الیکشن ہوں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے، اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتا، پھر ایک اور خلاف ورزی ہوگی آئین کی، ایک اور خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ کے احکامات کی۔ تو پہلے ایک غیر قانونی کام نیب نے کیا گرفتار کر کے، اب دوسرا غیر قانونی کام شاید پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اگر الیکشن نہیں کراتی اس کے اوپر، پھر یہ جو ہے وہ الزام آ سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، ہماری اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے اور بہت زیادہ لاس میں جا رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈالر، سونا اور اوورآل کرنسی ڈی ویلیو اتنی ہو گئی ہے کہ اب تو آئی ایم ایف کے اوپر بھی انحصار جو لوگ کر رہے ہیں، اور تو موڈیز نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کی اگر قسط نہ ملی ہے پاکستان کو، اگر یہاں انہیں ایک سارٹ آف بیل آؤٹ پیکج نہ ملا تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے سری لنکا کی طرح۔ تو ڈیفالٹ ملک کے لیے کیا الیکشن کروانا
اور اس کے بعد الیکشن کے بعد اس ملک کو چلانا، اگر سے جون میں بجٹ بھی آ رہا ہے تو کیا صورتحال بن رہی ہے، بہت ہی سنگینی جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج عدالت میں کہا ہے کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ الیکشن ہے، صرف اور صرف الیکشن ہے، ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلانا۔ اور ایک اور بات، جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو دہشت گرد ہیں یا سو کالڈ جو شر پسند ہیں، یا جنہوں نے یہ جو کہ اوورال ایک لیبل کیا جا رہا تھا چند شر پسندوں کے ایکشن کی بنیاد کے اوپر پوری پارٹی کو لیبل کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے سب لوگ ہی دہشت گرد ہیں، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، تو اس لیبل کے اوپر بھی آج عمران خان صاحب نے بہت کلیئر ایک سٹانس لیا ہے۔ عدالت میں کہا ہے کہ چونکہ وہ جیل میں تھے، انہیں نہیں پتہ حالات کیا تھے، وہ جو بھی حالات بنے پاکستان میں وہ ان کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کریں اگر ایک پرسن اے ہے، اس کو پولیس والے نے گرفتار کیا ہے، تو اس کا ایک پرسن بی فین ہے، تو گرفتاری کے ریئیکشن میں وہ پولیس والے کے گھر کے دروازے کے اوپر اینٹ مار دیتا ہے، تو اگر وہ اینٹ مارنے والا بندہ تو اس نے غلط کام تو کرے گا ہی، لیکن کیا اس کا جو جرم ہے اس کا ذمہ دار ملزم ہو سکتا ہے جس کو پولیس والے نے پکڑا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ٹیکنیکلی یہ بات صحیح نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا جو وے فارورڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے یہ بڑا مندانہ فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ بڑا ایک طوفان کو روکا ہے، ایک اوورال سیاسی طوفان کو روکا ہے، اور سب کو مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنے کی تلقین بھی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ سپریم کورٹ ہی واحد پاکستان کا ایک ادارہ ہے۔ اگر دوسرے ادارے ناانصافی کر بھی لیں تو سپریم کورٹ آخری فورم ہے جہاں سے انصاف کی توقع ہے۔ تو باقی کیس چلتے رہیں گے، کوئی بھی پولیٹیشین ہے، مثلا میں پرسنلی عمران خان کا کوئی فیور نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ان پہ کوئی کیس ہے، اگر ثابت ہوتا ہے القادر ٹرسٹ کیس، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن طریقہ قانونی اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو اب الیکشن کے بعد آگے فائنل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ضرور ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کہ وہ الیکشن میں کیا سٹانس لیتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایک بہت بڑا سٹیپ لینے کے بعد حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو اب نیکسٹ جو سٹیپ الیکشن کا ہے، تو الیکشن سے ہماری تاریخ بڑی تلخ یادیں جڑی ہیں۔ الیکشن سے، الیکشن نہ کروا کے، الیکشن ڈیلے کر کے، یا الیکشن کے رزلٹ نہ مان کے ہم نے بہت لاس جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اداروں کو چاہیے، سیاستدانوں کو چاہیے، پارلیمنٹرینز کو چاہیے کہ کسی حد تک وہ ملک کے اوپر مل کے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن کروائیں، اور جو ملک کو چلانے کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایک الیکٹڈ باڈی کے ہاتھ میں آئے تاکہ ملک کو اس کرائسس سے نکال سکیں۔ اب دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ بل پاس کر رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی جو اپنی جو سٹینڈنگ ہے وہ جسٹ وہاں پہ صرف حکومت ہے، وہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ اتنا پولرائزڈ ایک ہماری سوسائٹی ہو چکی ہے، ایک ایکسٹریم ایک طرف ہے، دوسری ایکسٹریم دوسری طرف ہے، تو دونوں اپنا اپنا نیریٹو جو ہے وہ پکا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نیریٹو جو ہے نا، یہ دونوں اپنی اگر اسی ہال میں رہیں گے، اسی چیمبر میں رہیں گے، تو الٹیمیٹلی نہ اگر مکالمہ نہیں ہوگا، ڈسکشن نہیں ہوگی، تو الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے وہ بہت لاس ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم مکالمہ کریں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، ٹاکس کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، غلطیاں اپنی مانیں، دوسروں کو سنیں، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔